الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین اکرام، برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے اور ان سب باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، آج کی اس مختصر سے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کے متعلق کچھ گفتگو کروں، کیونکہ جس طرح سے عقائد کی درستگی ضروری ہے، جس طرح سے عقیدے کی درستگی ضروری ہے، جس طرح سے اعمال ضروری ہے، اسی طرح سے حسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو. اگرچہ لوگ تمہارے سامنے بدتمیزی سے پیش آئے، پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہی میرا طریقہ ہے، یہی میرا سنت ہے. اور ان حسن اخلاق میں سب سے افضل اور فوقیت والے اگر کوئی شخص ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو، تمام لوگوں کو یہ حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ حسنہ میں بہترین طریقہ کار ہے. نبی علیہ السلام کے اسوہ کو اپنی زندگی میں ڈھالو، نبی علیہ السلام کے طریقہ کو اپنی زندگی میں لاؤ،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چند صحابہ کرام سوال کرتے ہیں کہ اما عائشہ ہمیں بتلائیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق کیسا تھا، نبی علیہ السلام کے حسن اخلاق کے بارے میں ہمیں بتلائیے کہ اللہ کے بعد پیغمبر کو حسن اخلاق کیا تھا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ گویا کہ قرآن پاک اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو بھی حکم دیا سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کے اوپر عمل کیا، اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا، اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا جس احکامات سے، ان احکامات سے سب سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ان احکامات کو چھوڑے، ان احکامات سے نفرت کرنے لگے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اس میں اخلاق گویا کہ قرآن ہے۔ اور پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن پاک کی سورہ مومنین کے 10 آیتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس نے اخلاق کے اوپر پیش کر دی کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص، وہ ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جس نے اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشوع و خضوع کا حکم دیا نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز میں اگر ہم تو ٹیڑھے ہو کر کے جھک کر کے کھڑے ہو جائیں جس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ نماز میں ٹیڑھا نہیں سیدھا کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ دل و دماغ نماز کے اندر حاضر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خشیت دل کے اندر ہو اور پورے توجہ نماز کے اندر ہو، اس طرح سے نماز ادا کرے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شخص دیکھ رہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دیکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت مبارکہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حسن اخلاق کی فضیلت میں بیان کر دی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو ایمان والے کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کر لی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کیا اخلاق تھے؟ دین کے اجالے میں لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کے تانے بھی سن لیتے، لوگوں کے گالیاں بھی سن لیتے، یہاں تک کہ اپنے وجود کو خون سے لہو لہان کر لیتے۔ دین کے وقت میں محنت مشقت کرتے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے میں، لیکن جب رات ہوتی، رات کے اندھیرا میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو جاتے نماز کے لیے اور نماز کی نیت باندھ دیتے، اس قدر لمبی قرات کرتے، اس طرح قیام لمبا ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں اس گمان ہوتا تھا کہ گویا کہ پوری رات آج قیام ہی میں گزر جائے گی۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام رکوع میں جاتے، اس قدر رکوع طویل ہوتا کہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں یہ گمان ہوتا کہ اب پوری رات رکوع ہی میں کٹ جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر جب سجدے میں جاتا تو سجدہ اس قدر لمبا ہوتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہمیں خدشہ لگ جاتا، ہمیں خوف ہو جاتا کہ کہیں اللہ کے پاک پیغمبر کا روح کہیں جسم سے الگ نہ ہو گیا ہو، کہیں آپ کا روح قبضے سے پرواز نہ کر گیا ہو، اس لیے میں اللہ کے پاک پیغمبر کو چھو کر کے دیکھتی تھی، آپ کے چہرے کو ٹٹول کر دیکھتی، آپ کے چہرے کو چھوتی تو کیا دیکھتا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اس قدر آنسو جاری ہے کہ جس جگہ پر سجدے کر رہے ہیں وہ سجدے کی جگہ آنسو سے تر ہو گئی، وہ زمین وہاں کی مٹی گیلی ہو گئی اور وہ کیچڑ آپ علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر لگ جاتا تھا۔ اما عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے
تو آپ کے سارے پچھلے اگلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور جنت آپ کی منتظر ہے، جنت آپ کی انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر پھر اتنی محنت اتنی مشقت کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عائشہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یتیم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے بچے کو جس کی ماں سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی، ایسے یتیم بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا امام کائنات کی امام نہیں بنا دیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبوت سے سرفراز نہیں کر دیا؟ افلا اکون للہ عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ عائشہ، اگر میں پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے میں لگ جاؤں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق اس قدر بلند تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عبادت کے معاملے میں ہو یا پھر معاملات میں ہو لوگوں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق بہت ہی بلند تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اخلاق کو دیکھ ہی کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے۔ اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اخلاق کو دوسرے کے سامنے پیش کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مکہ میں ایک بوڑھی عورت اپنی گٹھڑی لیے ہوئے مکہ سے کہیں باہر جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک بوڑھی عورت اپنے گٹھڑی اٹھڑی باندھے ہوئی ہے اور مکہ سے جانے کے تیاری میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب اس بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں، کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ آپ کی گٹھڑی اٹھا کر کے آپ کی منزل تک نہ پہنچا دوں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بہت اچھا ہوگا بیٹا کہ آپ میری مدد کر دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھائی اور لے کر کے چلنے لگے۔ وہ بوڑھی عورت بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتی رہے، اور جب مکہ شہر سے باہر ہو گیا، جب اپنے منزل پر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اسی جگہ پر گٹھڑی رکھ دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کی گٹھڑی رکھ دی اور پھر وہاں سے واپس آنے لگے تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا تم بڑے بھلے انسان لگتے ہو، بڑا اچھا معلوم ہوتے ہو، لیکن بیٹا میں تمہیں ایک نصیحت کر دیتی ہوں، ایک بات میں تمہیں بتلا دیتی ہوں۔ اماں کیا کون سی بات ہے؟ کہا بیٹا مکے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے، سارے خدا باطل ہے، اور جو بھی شخص اس کے بات سنتا ہے، جو بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اس کے اوپر وہ جادو کر دیتا ہے، اور پھر وہ شخص اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور اس کا دین قبول کر لیتا ہے۔ بیٹا دیکھو میں تمہیں بڑا اچھا سمجھتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ تو بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک بندہ ہو، دیکھو کبھی بھی محمد کی بات نہ سننا، کبھی بھی محمد کے باتوں کا نہ سننا، کبھی محمد کے پاس نہ جانا، اگر سننے کو بھی آ جائے تو اسے دور بھاگ جانا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اماں کیا آپ نے کبھی محمد کو دیکھا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اسی لیے تو میں مکہ چھوڑ کر کے بھاگی ہوں، اسی لیے تو میں مکہ چھوڑ دی ہے کہ کہیں محمد سے کہیں ملاقات نہ ہو جائے، کہیں میں بھی محمد کی باتیں نہ سن لوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے چہرہ کو میں دیکھ لوں اور کہیں مجھ پر بھی جادو نہ کر دے اور میں بھی اپنے مذہب چھوڑ کر کے اس کے مذہب پر نہ چلا جاؤں، اسی لیے تو میں مکہ چھوڑ کر کے بھاگ چکی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں کیا تمہیں یہ چہرہ جھوٹا نظر آتا ہے؟ کیا یہ چہرہ کسی جادوگر کا نظر آتا ہے؟ کہا بیٹا نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن تم یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ماں جس محمد کی بات تم کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا ماں جس محمد سے آپ بھاگی ہے، جس کے نام سن کر کے، وہ کوئی اور نہیں، وہ شخص تو میں ہی ہوں، کیا میں آپ کو جھوٹا دکھائی دیتا ہوں یا کوئی جادوگر لگتا ہوں؟ اس بوڑھی عورت نے کہا
کہ نہیں یہ کسی جادوگر کا چہرہ نہیں، ایسا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھائی اور کہا کہ بیٹا ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر کے انہوں نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق اس قدر بلند کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لوگ گالیاں دے رہے ہیں، تانے سناتے ہیں، آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجڑی بھی رکھ دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جسم پر پتھر مار کے لوگ لہو لہان بھی کر دیتے ہیں، آپ کے کھانے پر کوڑے ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے پاک پیغمبر ان لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات کے اندھیرے میں مناجات کرتے ہیں، اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرتے ہیں۔ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، کاہن ہو گیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے اوپر آصف کا سایہ آ گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، لوگ طرح طرح کے بہتانے لگا رہے ہیں۔ اور پھر مکہ والوں نے ایک بہت بڑا جھاڑ پھونک کرنے والا جماعت، جس کا نام جماعت نامی تھا، اس کو باہر سے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے شہر میں ایک جوان ہے جس کے اوپر آصف کا سایہ آ گیا، جو مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، آپ اس کو جھاڑ پھونک کر دیں، اس کے اوپر دم کر دیں آپ اور اس کو ٹھیک کر دیں کو پہلے جیسا ٹھیک ہو جائے۔ وہ جماعت آتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرنے والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ کہاں ہے، ذرا ہمیں اس محمد نامی شخص سے ملاؤ جس کے اوپر جھاڑ پھونک کرنا، جس کو دم کرانا ہے، تو کون شخص ہے، وہ کون بندہ ہے؟ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام دور سے چلتے ہوئے نظر آتا ہے اور مکہ کے لوگ اس کو دکھلاتے ہیں کہ دیکھو وہی شخص جو آ رہا ہے اسی کا نام محمد ہے، اور اسی کے اوپر دم کرنا ہے، اسی کو جھاڑنا ہے، اسی کے اوپر وہی شخص مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اور یہ کہہ کر سارے لوگ جو اس کو بلائے تھے وہی لوگ بھاگ گئے اور کہا کہ جا کر کے اس سے ملو اور جا کر کے دم کرو۔ دیکھا کہ سارے لوگ جنہوں نے ہم کے بلایا تھا وہ سب کے سب میرے ساتھ چھوڑ دیا، کہ خیر کوئی بات نہیں۔ جماعت آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی پاک پیغمبر علیہ السلام ادھر سے آتے ہیں، دیکھتا ہے بڑا خوبصورت نورانی روشن چہرہ والا جوان، اور وہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہرو، میں نے سنا ہے کہ تم مجنون ہو گئے ہو، تمہارے اوپر آصف کا سایہ ہے، میں تمہارے اوپر دم کرتا ہوں، ذرا ہاتھ بڑھاؤ اور میں تمہیں جو دم کروں گا بالکل فری میں، کوئی رقم بھی نہیں لوں گا۔ ایسے تو میں جھاڑ پھونک کرنے کا بڑا رقم وصول کرتا ہوں، لوگوں سے لیتا ہوں، لیکن آپ جو میں علاج کروں گا وہ آپ سے پیسے میں نہیں لوں گا، بالکل فری میں کروں گا، ذرا ہاتھ بڑھائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق دیکھیے، اگر ہمیں کوئی کہہ دے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں تو اللہ ادھر جھاڑ پھونک کر دے تو وہیں پر مار پیٹ شروع ہو جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے کوئی بات نہیں کہی، ٹھہرے اور کہا کہ جماعت میرا علاج کرنے کے لیے آئے ہو، میرے اوپر دم کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن ذرا مجھ سے بھی تو پوچھ لو کہ میرا مسئلہ کیا ہے، ذرا ہم سے بھی پوچھ لو کہ میرا مسئلہ کیا ہے۔ آپ میرا علاج کرنے کے لیے آئے ہو، لیکن ہم سے بھی تو ذرا پوچھو کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ جماعت نے کہا کہ ہاں یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گیا، ذرا اپنے مسئلہ بیان کر دو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کے اوپر جھاڑ پھونک کروں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہا ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به نتوکل علیہ۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی، اس انداز میں قرآن کی تلاوت کیا، اور جب قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی تو جماعت چکرا کر کے رہ گیا کہ یہ کوئی پاگل اس کو کہتا ہے۔ اور اس قدر فصاحت و بلاغت والے کلام، جس کلام کو آج تک کسی انسان سے میں نے سنا ہی نہیں ہے، ایسا پاکیزہ کلام جماعت وہیں پر چکرا گیا، اس کے دل کو چھو گیا اور کہا کہ ذرا
جس فصاحت و بلاغت والی کلام آپ نے ابھی پڑھا ہے اس کلام کو ذرا دوبارہ آپ ارشاد فرما دیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دوبارہ پڑھتے ہیں، جماعت نے پھر دوبارہ سنا، ایسی فصاحت و بلاغت والی کلام اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اس کا دماغ روشن ہو گیا، اس کا دل کو چھو گیا، اور اس نے کہا کہ ذرا سے بارہ بھی پڑھ دے۔ ایک بار میں من نہیں بھرا، دو بار پڑھ دیجئے، دو بار بھی اللہ کے نبی نے پڑھ دیا، اب بھی دل نہیں بھرا، کہ تیسرے بار بھی پڑھ دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسرے بار بھی پڑھ دی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری دفعہ پڑھ دی، جماعت کے 14 طبق روشن ہو گئے، اور کہا کہ میں یہاں پر آپ کے علاج کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن پتا چلا کہ بیمار آپ نہیں، بیمار میں ہوں، میں آپ کے علاج کرنے چلا تھا لیکن میرا علاج ہو گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے مذہب میں داخل کر لے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور کلمہ پڑھایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اخلاق پیش کیا، اور پھر وہ شخص بھی جو آپ کو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے آیا تھا، جو آپ کے علاج کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کبھی کوئی شخص کوئی سوال کیا ہو کسی سائل نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی اس کو منع نہیں کیا، کبھی نہ نہیں کیا۔ ایک بدو، ایک دیہاتی اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں ملتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچتا ہے، اس قدر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک لال ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ شخص کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تیرے پاس مال و زر ہے، جو غلہ جو اناج ہے، وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس لیے وہ مال 2 اونٹوں میں بھر کر کے ہمیں چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے انداز سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو ہمیں کیسا لگے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے، آپ کے چادر بھی زور سے کھینچا لیکن پھر بھی غصہ نہیں ہوئے، کہا کہ بے شک آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بے شک جو کچھ میرے پاس ہے مال و دولت میرے باپ کا نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ساتھیوں اس کے لیے 2 اونٹ غلہ، ایک میں کھجور کا بوری بھر کر کے لاد دو، اور دوسرے میں جو بھر کر کے لاد دو، اسے دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کسی کو کسی چیز پر منع نہیں کرتے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی غصہ نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس اللہ کے نبی کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ ایسا کیوں کر دیا ہے۔ حالانکہ میں راستے میں کسی کام کے لیے جاتا اور راستے میں کھیلنے میں بھی لگ جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام غصہ نہیں ہوتے تھے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اندر ہم بھی حسن اخلاق کو پیدا کریں، کہ لوگ سب سے پہلے ہمارے مذہب کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے لوگ ہمیں دیکھتا ہے کہ ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہماری بول چال کیسی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ملتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہمارے ساتھ خوش ہے یا نہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں حسن اخلاق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔